السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سنیا ملک۔ ہیڈلائنز آپ نے دیکھ لی۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعظم کے دورے سے متعلق مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی۔ معاہدے کا مقصد جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود رہے۔ آپ کو اسی حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم کے دورے سے متعلق مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی۔ معاہدے کا مقصد جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود رہے۔ پاکستان کی ایک اور سفارتی کامیابی، خطے کے لیے وطن عزیز لازم و ملزوم۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کا تاریخی دورہ کیا۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ وزیر اعظم اور محمد بن سلمان نے معاہدے پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم کے دورے اور ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی۔ معاہدے کا مقصد جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب میں تاریخی استقبال۔ سعودی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی وزیر اعظم کے طیارے کو شاہی فضائیہ کے طیاروں نے حفاظت میں لے لیا۔ ریاض کے نائب گورنر محمد بن عبد الرحمان نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ سعودی افواج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی ہے۔ لازوال دوستی پر سعودی حکومت نے نغمہ بنا دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب میں تاریخی استقبال ہوا۔ سعودی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی وزیر اعظم کے طیارے کو شاہی فضائیہ کے طیاروں نے حفاظت میں لے لیا۔ اس کے نائب گورنر محمد بن عبد الرحمان نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ، دونوں ممالک کی لازوال دوستی پر سعودی حکومت نے نغمہ بنا دیا ہے۔ آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ دونوں ممالک کی لازوال دوستی پر سعودی حکومت کی جانب سے نغمہ بنایا گیا ہے۔ آپ کو یہ بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے معاہدے پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے اور وزیر اعظم کے دورے سے متعلق مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب میں تاریخی استقبال ہوا ہے۔ سعودی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی وزیر اعظم کے طیارے کو شاہی فضائیہ کے طیاروں نے حفاظت میں لے لیا۔ ریاض کے نائب گورنر محمد بن عبد الرحمان نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب، شاہی فضائیہ نے مہمان کا شاہانہ استقبال کیا۔ سعودی فضائیہ حدود میں داخل ہوتے ہی وزیر اعظم کے طیارے پاک 2 کو شاہی فضائیہ کے طیاروں نے حفاظت میں لے لیا۔ محمد بن سلمان، پرائم منسٹر آف کنگڈم آف سعودی عربیہ، تھینک یو ویری مچ۔ کنگ خالد ایئرپورٹ پر ریاض کے نائب گورنر محمد بن عبد الرحمان نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی، پاکستانی سفیر احمد فاروق اور اعلیٰ سفارتی حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کی ریاض آمد پر پورے شہر میں سبز ہلالی پرچم لہرائے گئے۔ وزیر اعظم کو سعودی افواج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں گے، دونوں ممالک کی لازوال دوستی پر سعودی حکومت نے نغمہ بنا دیا ہے۔ آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ کریں گے ایشیا کپ کے آج ہونے والے میچ کا۔ T20 میچ میں پاکستان نے UAE کو شکست دے کر سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ 147 رنز ہدف کے تعاقب میں میزبان ٹیم 105 رنز بنا سکی ہے۔ UAE کا کوئی بھی بیٹر پاکستانی بولرز کا اعتماد سے سامنا نہیں کر سکا۔ پاکستانی بولرز نے رنز کے بہاؤ پر بند باندھنے کے ساتھ وکٹوں کا مسلسل حصول کیا۔ ایونٹ میں پاکستان کی یہ دوسری فتح ہے۔ گرین شرٹس نے اپنی باری پر 9 وکٹوں پر 146 رنز اسکور کیے تھے۔
فخر زمان 50 رنز کے ساتھ نمایاں ترین رہے۔ اننگز کے اختتامی حصے میں شاہین آفریدی نے حریف بولرز کی جم کر کلاس لی۔ شاہین آفریدی نے 14 بالز پر 29 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔ انہوں نے 2 چھکوں اور 3 چوکوں کی مدد سے پاکستانی ٹوٹل میں گرا قدر اضافہ کیا۔ ذکر کریں گے اینڈی پائی کرافٹ کے حوالے سے جاری تنازع کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ پاکستان اور UAE کے میچ کو متنازع ICC میچ ریفری نے سپروائز کیا۔ ذرائع کے مطابق اینڈی پائی کرافٹ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے۔ حق اور سچ کا ہوا بول بالا، پاکستان کے دشمن کا منہ ہوا کالا۔ بھارت کے لے پالک نمک خوار پالتو ان کے اشاروں پر دم ہلانے والا اینڈی پائی کرافٹ آخر کار گھٹنوں پر آ گیا۔ پاکستان سے میچ کے دوران بھارتی سہولت کاری پر معافی مانگ کر ہی اس کی جان بخشی ہوئی۔ PCB نے اپنے کارڈز انتہائی مشاورت سے کھیلے، ایک جانب ICC پر دباؤ برقرار رکھا تو دوسری طرف اینڈی پائی کرافٹ کے حوالے سے غیر لچکدار رویہ اپنایا۔ سابق زمبابوین کرکٹر نے بھارتی چھتری کے سائے تلے اپنے آپ کو محفوظ جانا، جو اس کی سنگین غلط فہمی ثابت ہوئی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے معاملے کی سنگینی اور اہمیت کے پیش نظر اپنے رفقا کے علاوہ PCB کے 2 سابق سربراہان نجم سیٹھی اور رمیز راجہ کو بھی مشاورت کے لیے طلب کیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں کے فیڈ بیک نے بھی چیئرمین PCB کو فیصلے پر پہنچنے میں بہت مدد کی۔ پاکستان کی عزت ایک بار پھر قائم رہی۔ کرکٹ کو ہر حال میں سیاست سے بالاتر رہنا چاہیے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی پریس کانفرنس کہا کہ 14 ستمبر کو پیش آنے والے واقعے پر ICC سے باضابطہ درخواست کی گئی تھی کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی انکوائری کی جائے۔ کھیل کو کھیل کے طور پر ہی لینا چاہیے۔ ICC کو ریکویسٹ کی تھی کہ جو 14 سپٹمبر کو کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہوئی ہیں اس کے اوپر ایک انکوائری کریں۔ پالیٹکس آج بھی ہم بلیو کرتے ہیں اور کرکٹ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ کرکٹ ہے وہ اس ساری چیز سے بالاتر ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں بائیکاٹ پہ بھی جانا تھا تو ایک بڑا ڈیسیژن تھا، پرائم منسٹر، گورنمنٹ آفیشلز، بہت سارے لوگ اس میں انوالو تھے، ان سب کی سپورٹ حاصل تھی، لیکن ڈیفینیٹلی یہ دونوں خاص طور پہ آئے اور ہم مسلسل اس چیز کو مانیٹر کر رہے تھے، بیکاز آخری ٹائم پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے ہمیں خود بھی نہیں اندازہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت ایک دفعہ پھر اسی طرح رکھی جس طرح قوم توقع کر رہی تھی، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ اب ہم کرکٹ پہ فوکس کریں گے، اس سیاست پہ نہیں۔ ہمارا ٹائم کرکٹ پہ لگنا چاہیے، اس سیاست پہ نہیں۔ ICC کے میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مینیجر اور ٹیم کے کپتان سے معذرت کر لی۔ اینڈی پائی کرافٹ کی پاکستانی ٹیم کے مینیجر اور کپتان سے معافی مانگنے کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ اینڈی پائی کرافٹ نے انڈیا پاکستان کے میچ میں دونوں ٹیموں کے کپتانوں کو مصافحہ کرنے سے منع کیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اینڈی پائی کرافٹ کے اس عمل پر سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ اینڈی پائی کرافٹ نے 14 ستمبر کے واقعے کو مس کمیونیکیشن کا نتیجہ قرار دے کر معذرت کی۔ ICC نے 14 ستمبر کو میچ کے دوران کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی انکوائری پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ اینڈی پائی کرافٹ بھارت کے فیورٹ ہیں، ان کے ہر میچ میں ہوتے ہیں۔ ان کا شروع سے پاکستان کے خلاف رویہ نوٹ کیا ہے۔ سابق کرکٹر رمیز راجہ کی گفتگو، کہا کہ پاکستان اور کرکٹ کی فتح ہوئی، جذباتی فیصلہ نہیں کیا۔ سابق چیئرمین PCB نجم سیٹھی بولے، ہمارا واضح موقف ہے، کرکٹ کو کھیل ہی رہنا چاہیے، سیاسی پلیٹ فارم بن گیا تو پھر حد نہیں رہے گی۔ فتح ہے اس لحاظ سے کہ ایک کریٹیکل سچویشن بن گئی تھی۔ دیکھیں ایموشنز ہائی رن کر رہے تھے، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ ایک جذباتی فیصلہ اس طرح سے نہیں کیا جس سے کہ کرکٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی۔ میرا خیال ہے ہمارا PCB کا تو موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اسپورٹس کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا اظہار کیا ہے، ہم نے اپالوجی مانگی اور انہوں نے اپالوجی دے دی۔ میرا خیال ہے کرکٹ از دا ونر اینڈ وی شوڈ کنٹینیو ٹو پلے دا گیم۔ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں لوگ ہمارے اسٹینڈ کو اپریشیٹ کریں گے۔ ICC میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ نے ڈٹائی کی انتہا کر دی ہے۔ اپنے بھارتی سرپرستوں کے سائے تلے پاکستان کا میچ سپروائز کرنے دبئی اسٹیڈیم پہنچ گیا۔ اپنے اصولی موقف پر ڈٹ جانے کی وجہ سے PCB نے اپنا مطالبہ منوا لیا۔ پاکستان ٹیم کے کپتان سلمان آغا اور ٹیم مینیجر سے اینڈی پائی کرافٹ نے معافی مانگ لی۔ واقعے کی تحقیقات ICC کی جانب سے کی جائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔